اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے کل ہماری ماں صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں دیکھا تھا، وہ کتنے زیادہ ایموشن تھے اور وہ خط میں بھی کم تھے۔ صفیہ رضی اللہ عنہ اپنے خط میں کم تھے اور بہت زیادہ نرم دل کے بھی تھے، اگر کسی کو کوئی تکلیف میں دیکھتے تو ان برداشت نہیں ہوتا تھا، اسی لیے جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف میں دیکھا تو کہا کاش ان کی بیماری مجھے آ جاتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سچے ہونے کی گواہی بھی دی کہ صفیہ اپنے قول میں سچی ہے کہہ کر۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہماری ماں خد میں بھی تھوڑا کم تھی، تو یہ ہماری ماں جب خد میں کم تھی، جب ان کو سواری پہ چڑھنا ہوتا تھا تو سواری تو اونچی ہوتی ہے، جیسے کہ اونٹ تو بہت اونچا ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے زمین پر بیٹھ جاتے، یعنی کہ زمین پر جیسے گھٹنے ٹیکتے اور صفیہ رضی اللہ عنہ کے پیر کو اپنے گھٹنے پر رکھتے اور ان کو سواری چڑھایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ لیڈر ہے پورے مدینے کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھک رہے ہیں اپنی بیوی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرے بیویوں کو دیکھیے نا، یہاں پر اگر کوئی بھی نارمل عورت ہوتی، کسی کی بھی بیوی اگر خد میں کم ہوتی تو اس کا شوہر تو اس کو ہمیشہ تانے ہی دیتا کہ تم بہت خد میں کم ہو کم ہو کم ہو کہہ کر، اس کو زیادہ تر ایسا کرتا کہ وہ ڈپریشن میں چلے جائے۔ استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پر دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، ان کی بیوی بھی خد میں کم ہے، لیکن وہ ان کی بیوی کی کمی کو، حالانکہ وہ کوئی کمی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہم لوگوں نے تھوڑی ہماری ہائٹ، ہماری ویٹ، ہماری پرسنالٹی، ہماری آنکھ ناک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس لکھا کر بنا کر لائے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایسا دیا ہے، تو الحمدللہ علی کل حال کہیں۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے ہیں تو سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں کو کتنی جلن ہوتی ہوگی نا اس ہماری ماں سے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں ان کے لیے، اور یہ شرماتی ہے بہت زیادہ، مطلب انہیں اچھا نہیں لگتا کہ نبی میرے لیے بیٹھ گئے کہہ کر، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، صفیہ رضی اللہ عنہ کے پیر کو اپنے مانڈی پر رکھتے ہیں اور ان کو مطلب اپنے گھٹنے پر رکھتے ہیں اور ان کو سواری چڑھایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کتنی شرف کی بات ہے نا یہ۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری دیگر بیویوں کو کتنی جلن ہوتی ہوگی کہ ہے کاش ہمارا بھی خد کم ہوتا کہ ہمیں بھی یہ شرف ملتا کہہ کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے اندر بھی جو آج کل کے زمانے کی خامیاں سمجھی جاتی ہے نا، وہ کبھی بھی اس کے اندر خامی نہیں، اس کی اسپیشلٹی فیل کراتے تھے۔ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج سے خط کم میں تھی تو وہ ان کی خامی نہیں بلکہ ان کی ایک اسپیشلٹی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فیل کرایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت۔ اور اس کے بعد ہماری دوسری ماں جو ہے، جو آخری ماں ہے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، وہ ہے میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ۔ یہ رشتہ عباس رضی اللہ عنہ لا کر رکھتے ہیں۔ عباس رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور یہ ان کی سالی تھی میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ، اور یہ رشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے۔ یہ نکاح کب ہوتا ہے؟ قضائے عمرہ کے بعد ہوتا ہے، یعنی کہ میں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ والے ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تھا عمرہ کر رہے ہیں اور وہ نہیں کرتے، مکے والے انہیں دشمنی کی وجہ سے کرنے نہیں دیتے، وہ اگلے سال آ کر کرتے ہیں۔ یہ اس کو قضائے عمرہ کہتے ہیں، کیونکہ قضا کیا نا انہوں نے، تو یہ قضائے عمرہ جب ہو جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عباس رضی اللہ عنہ رشتہ رکھتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول کرتے ہیں، اور اس ہماری ماں سے، میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوتا ہے۔ احرام نکالنے کے بعد سریخ نامی ایک مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کرتے اور وہیں پر ان کی رات گزرتی ہے۔ تو یہ ہماری ماں تھی میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ، جو آخری ماں تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو نکاح کیا تھا، میمونہ بنت حارث تھی، آلریڈی 2 بار نکاح شدہ تھی،
ایک بار طلاق یافتہ اور ایک بار بیوہ تھی، اور یہ کوئی چھوٹی عمر کی نہیں تھے، یہ 30-35 سال کی عمر ہو چکی تھی ان کی۔ تو یہ ہماری ماں تھی میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ۔ اور یہ مت کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نکاح کریں گے، استغفر اللہ، ایسا نہ کہیں، یہ بہت غلط بات ہے، کیونکہ اس زمانے میں ایسے نکاح آسان اور معمول تھے۔ اور میں نے کہا ہے اگر اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام لے کر آئے تھے تو تمام مشرک ان کے اوپر الزام لگانے لگے۔ اگر یہ غلط بات ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مشرک پہلے الزام لگاتے نا، لیکن یہ تو اس وقت معمول اور آسان تھا ایسے نکاح، تو اس وقت معمول تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک نکاح کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جیسے جویریہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے پیچھے کہ پورے قبیلے اسلام قبول کرتا ہے، اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے پیچھے کہ ابو سفیان اسلام قبول کرتے ہیں، کہ ان کے نکاح کے بعد ان کا دل اسلام کے لیے نرم ہو جاتا ہے، اور یہ تو مکے کے لیڈر تھے سبحان اللہ اور مشرکوں کے۔ اور یہاں پر یہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ کے نکاح کے بعد بنو الہلال جو قبیلہ ہوتا ہے وہ پورے کے پورے اسلام قبول کرتے ہیں سبحان اللہ۔ یہاں دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حریص تھے نیکیوں میں، اور یہ کوئی بھی نیکی کا موقع نہیں چھوڑتے تھے، تو یہ نکاح کرتے ہیں۔ اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی اپنے خواہش کے لیے نہیں بلکہ ایک حکمت سے نکاح کرتے تھے، اور اپنی بیویوں کو بھی بہت اچھا دیکھتے تھے سبحان اللہ، بہت اچھا ٹریٹ کرتے تھے۔ اور ہماری تمام ماؤں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کی گواہی دی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوتا ہے ان سے صریح مقام پر، وہاں پر رات گزرتی ہے اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ الاخوات المؤمنات، یہ تمام بہنیں مومن ہیں کہہ کر سبحان اللہ، مطلب ان کی تمام بہنیں مومن ہونے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے۔ اور آپ لوگوں کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں، جب مجھے پتہ چلی بہت انٹرسٹنگ دکھا مجھے بھی الحمدللہ، تو میں آپ سب کو بتانا چاہ رہی ہوں۔ یہ جو ہماری ماں میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ ہے، ان کی جو ماں تھی ان کا نام ہند بنت عوف تھا، اور علماء کہتے ہیں ہند بنت عوف دنیا کی سب سے بہترین ساس تھی جن کو بہترین داماد ملے سبحان اللہ۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہماری ماں میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ کی ماں ہند بنت عوف ہے، ان کی اور ایک بیٹی پتہ ہے کون تھی؟ یہ زینب بنت خزیمہ تھی، جو ہماری پہلی ماں تھی۔ میں نے بتایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف 2 بیویوں کا انتقال ہوا، ایک خدیجہ اور ایک زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ اجمعین۔ تو زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ اجمعین زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 3 یا 8 مہینے نکاح میں رہتی ہے اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور یہ ہماری ماں بھی انہی کی بہن تھی، میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ کی بہن تھی۔ اور یہ جو ہند بنت عوف تھی ان کے بہت سارے شوہر تھے کہا جاتا ہے، اور یہ اخوات یہ بہنیں تھیں میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ، اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ، سلمہ بنت امیس رضی اللہ عنہ، زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ سبحان اللہ، یہ بہنیں تھیں۔ اور دیکھیں ان کے شوہر کون تھے؟ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ کے شوہر تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کے پہلے جو شوہر تھے وہ بھی عبداللہ ابن جہش، تو بہت بڑے صحابہ تھے، شہید ہو گئے، اور جو دوسرے شوہر تھے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ کے جو یہ بیٹی تھی، ان کے یہ جو شوہر تھے یہ کون تھے؟ جعفر رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، اور سلمہ بنت امیس رضی اللہ عنہ کے حمزہ رضی اللہ عنہ جو سید الشہداء ہے، یہ تمام ان کے داماد تھے۔ دیکھیے کیسے کیسے، اور عباس رضی اللہ عنہ بھی ان کے داماد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عباس رضی اللہ عنہ، حمزہ رضی اللہ عنہ، جعفر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ پورے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے تمام ہند بنت عوف کے داماد ہیں سبحان اللہ۔ کتنے اچھے اعلیٰ داماد پائے ہیں انہوں نے، اور علماء کہتے ہیں یہ سب سے بہترین ساس ہے جن کو بہترین دامادیں ملی ہے، یہ ہسٹری کی سب سے بہترین ساس ہے کہہ کر سبحان اللہ۔ تو اس طرح ان کی مومن بہنیں ہونے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے۔ 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہاں پر آلریڈی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ سے نکاح کرتے ہیں۔ اللہ کی حکمت تھی سبحان اللہ دیکھیے۔ اور ہماری اس ماں سے بہت زیادہ حدیث روایت ہے
تیسرے مقام پر یہ حدیث روایت کرنے میں رکھتی ہیں. انہوں نے 76 یا 100 سے بھی زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں. پہلے تو عائشہ رضی اللہ عنہ، دوسرے ام سلمہ رضی اللہ عنہ، اور تیسرے میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح میں بہت کم وقت ہوتی ہیں، اور ان سے سب سے بڑی فیمس حدیث جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ ایک صحابی ہوتی ہے، وہ منت مانگ لیتی ہے کہ اگر ان کی طبیعت بہت خراب ہوتی ہے، اگر وہ میری طبیعت ٹھیک ہو جائے تو میں مسجد الاقصیٰ جا کر 2 رکعت نماز پڑھوں گی. تو جب یہ جاتے وقت میمونہ بنت حارث سے ملتی ہے تو میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ پوچھتی ہے کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے منت مانگی تھی کہ میں مسجد الاقصیٰ جا کر 2 رکعت نماز پڑھوں گی. تو وہ بہت فیمس جو حدیث ہے وہ انہی سے روایت ہے کہ یہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ مسجد النبوی میں نماز پڑھنا دیگر مساجدوں سے 1000 گنا زیادہ ثواب دیتا ہے سوائے مسجد الحرم کے. مسجد الحرم میں کتنے ثواب ہے؟ اگر وہاں پر ایک نماز پڑھے تو 1,00,000 نیکیاں ملتی ہیں، 1,00,000 ثواب ملتا ہے، اور مسجد النبوی میں 2 رکعت نماز ادا کرے تو 1000 گنا ثواب ملتا ہے زیادہ، اور مسجد الاقصیٰ میں 500 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے کہہ کر. تو اس طرح یہ بہت فیمس حدیث جو ہے انہی سے روایت ہے. اور عائشہ رضی اللہ عنہ ان کی تعریف کرتی ہے بہت زیادہ صلہ رحمی کرنے والی عورت تھی کہہ کر. بہت زیادہ صلہ رحمی کرنا مطلب کیا ہے؟ رشتوں کو جوڑے رکھتی تھی. سبحان اللہ. تو اس طرح یہ ہماری ماں بہت کم وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، یہ بہت دنوں کے بعد ان کا انتقال ہوتا ہے. تو جب ان کا انتقال ہونے والا ہوتا ہے، یہ مدینے سے مکہ آتی ہے. مکہ آتی ہے تو ان کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ جاتی ہے. جب طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ اے میمونہ تمہارا انتقال مکے میں نہیں ہوگا کہہ کر. تو وہ کہتے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ میری وفات مکے میں نہیں ہوگی. تو وہ اپنے بھانجوں سے، ان کے بھانجے کون تھے بہت زیادہ فیمس؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، یہ ان کے بھانجے تھے. تو ان کے بھانجوں سے کہتی ہیں کہ مجھے یہاں سے لے کر جائیں، مکے سے باہر لے کر جائیں. تو جب یہ مکے سے جانے لگتے ہیں ان کے بھانجے، یہ بہت زیادہ بیمار ہوتی ہیں، ان کو پلنگ پر ڈالتے ہیں، ان کو پلنگ سے اٹھاتے ہیں اور لے کر جاتے ہیں. جب یہ لے کر جاتے ہیں تو یہ آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں ایک جگہ پر، اور وہیں پر ہماری ماں میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں ان کا انتقال کہاں ہوا پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ صریخ نامی مقام پر، وہیں پر جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تھا، صریخ نامی مقام پر، وہیں پر ہماری اسماء کا انتقال ہوتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے جہاں پر نکاح ہوا وہیں پر انتقال بھی ہوگا. سبحان اللہ. اور ہماری تمام مائیں سوائے 2 مائیں تھیں جن کا انتقال مدینے سے باہر ہوا، باقی کے تمام بیویوں کا مدینے میں ہوا، سوائے خدیجہ رضی اللہ عنہ جو پہلی بیوی تھی، اور آخری بھی میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ. یہ دونوں کا ہی انتقال مدینے سے باہر ہوتا ہے مکے میں، اور ایک کا مکے سے تھوڑا باہر ہوتا ہے. انشاءاللہ یہ تھی ہماری ماں، آخری ماں. اور انشاءاللہ ہم کل سے عائشہ رضی اللہ عنہ کے ایپیسوڈز دیکھیں گے، بہت انٹرسٹنگ ہے. آپ لوگ سنیے، دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں، اور خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی پہنچائے تاکہ وہ بھی عمل کر سکے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دیں. آمین. اور امید کرتی ہوں آج آپ سب کو بہت انٹرسٹنگ باتیں پتہ چلی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.